ایک بزرگ اپنے بیٹے کو ایک قصہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قبرستان کے اندر کسی شخص نے ایک لاش کے ساتھ زنا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بڑا نیک صفت تھا۔ اسے خواب میں ایک سفید پوش انسان دکھایا گیا۔ اس سفید پوش انسان نے اسے بتایا کہ فلاں قبرستان کے اندر فلاں شخص اس ولیہ کا بندہ، اس نے وہاں سے قبر سے لاش نکال کر اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو فوری گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اور اس بادشاہ کو سفید پوش شخص نے یہ حکم دیا کہ اسے تم نے اپنے مشیر خاص کے عہدے پر جو ہے مقرر کرنا ہے۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھنی چاہی تو اسی وقت خواب ٹوٹ گیا اور وہ سفید پوش انسان غائب ہو گیا۔ بادشاہ کی جب آنکھ کھلی تو بڑا پریشان، اس نے فوراً سپاہیوں کو وہاں پر بھیجا۔ سپاہی جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اس شخص کو وہاں اسی جگہ پر پایا، اور بالکل مطلوبہ جگہ تھی اور مطلوبہ جو اس کا حلیہ تھا وہ سارے معاملات اسی طرح دیکھے۔ اور جب اس شخص نے سپاہیوں کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میری موت جو ہے یقینی ہے۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ نے اسے اس کا جرم جو ہے وہ بتایا، اور جرم بتانے کے بعد اب اس چور سے، اس ظالم سے جس نے لاش کے ساتھ زنا کیا تھا، اسے کہا آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میرے مشیر خاص ہو۔ تو اسے مشیر خاص کا عہدہ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ یہ وجہ کیا ہے، جرم بہت بڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے، لیکن خواب بتانے والے نے مجھے یہ حکم دیا کہ اسے مشیر خاص بنانا ہے۔ تو بادشاہ اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ دوسری رات پھر اسے خواب کے اندر وہی سفید پوش جو ہے انسان نظر آئے۔ تو اب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا حکم کیوں دیا کہ جس بندے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو کم ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے بہت بڑے عہدے پر جو ہے فائز کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتایا جائے۔ تو اس سفید پوش انسان نے بتایا کہ اس بندے کی سزا آخرت میں مقرر ہو چکی ہے، اور اس بندے کا رب یعنی ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اب معافی مانگ لے، اسے توبہ نصیب ہو جائے، اس لیے تجھے حکم دیا گیا کہ اسے اپنا مشیر خاص بناؤ، تاکہ جب یہ اس عہدے پر بیٹھے گا تو اس کی زندگی عیاشی میں گزرے گی، سکون سے گزرے گی، یہ ساری پچھلے معاملات بھول جائے گا اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ ایسا مگن ہوگا اس عیش کی زندگی کے اندر کہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اور اس طرح اس کی زندگی کا بھی کچھ جو ایام ہے وہ پورے ہو جائیں گے، اور بغیر توبہ کے یہ مر جائے گا۔ تو آخرت کے ساتھ اس لیے بڑی سخت سزا جو ہے تجویز کی گئی ہے، اور اس کا رب نہیں چاہتا کہ یہ بندہ توبہ کرے، تو اس لیے اسے یہ عہدہ خاص جو ہے دیا گیا تاکہ ساری زندگی انہیں کاموں میں مشغول رہے۔ تو ان بزرگوں نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا، جب گناہوں کے اندر آسانی ہونی شروع ہو جائے اور جب بالکل زندگی گناہوں میں گزرنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ آج کچھ اسی طرح کا سین ہماری عوام اور ہمارے حکمرانوں کے درمیان بھی ہے۔ عوام کی عیاشیاں بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، عوام بھی جو ہے دن بہ دن دنیا داری کے اندر ایسی مگن ہو رہی ہے اور بھول گئی ہے خدا کو، بھول گئی ہے اپنے انجام کو، اور اسی طرح حکمران نت نئے ظلم کرتے ہیں اور پھر آگے حکومت کے اندر ترقی کر جاتے ہیں اور سہولتیں اور انہیں آسائشیں ملتی ہیں اور عیاشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کمال ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ان کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان ظالموں کو اب کسی صورت بھی توبہ کی توفیق نہ ملے، انہیں معافی نہ دی جائے، اس لیے انہیں اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر، اس حکومت کے اندر، ان عیاشیوں کے اندر غرق کر دیا ہے۔ اس لیے آج نہ عوام کو، نہ حکمرانوں کو نہ توبہ کی توفیق ہے، نہ انجام بد کی جو خبر ہے، نہ انہیں اس کی کوئی فکر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مالک زندگی بھی وہ دے جو تجھے پسند ہو، اور موت بھی عطا فرمانا جس سے تو راضی ہو جائے۔